جناب آپ کے سوالات کو بھی شامل کریں گے، موضوع پر بھی بات کریں گے۔ علامہ مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب تشریف فرمائے۔ وہ سب اعتکاف کن کن وجوہات کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے؟ چونکہ زیادہ تر لوگ اس سے لا علم ہیں، اس کی وجہ سے بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں، اس پر کچھ بتائیے، روشنی ڈالیے۔ اس میں سب سے پہلے تو ہمیں جو بھی عبادت ہم کریں اس کے تقاضوں کو اور اس کے مفسدات کو اور جو چیزیں اس کو خراب کرنے والی ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ اکثر اعتکاف سے متعلق یہ بے احتیاطی دیکھنے میں آتی ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے کا تو شوق ہے اور اللہ یہ شوق سلامت رکھے، اس میں اضافہ فرمائے، لیکن مسائل کو سیکھنے کا کوئی جوش و جذبہ نہیں ہوتا اور اس میں احتیاط نہیں کی جاتی، اور پھر کئی ایسے مفسدات وہ کر گزرتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے اور وہ پھر ایک افسوس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں خدا نخواستہ کوئی اس میں ایسا پہلو نہ پایا جائے کہ جو ہمارے اعتکاف کو یا دیگر عبادات کو فاسد کرنے والا، متاثر کرنے والا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو اعتکاف کو توڑنے والی ہے کہ اگر چونکہ اعتکاف واجب اور سنت کے لیے روزہ شرط ہے، تو اگر روزہ ٹوٹ گیا جان بوجھ کر، روزہ کسی سبب سے توڑ دیا کسی طریقے سے، تو اب وہ اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اگر اس نے جان بوجھ کر توڑا ہے تو یقیناً یہ پھر گناہگار ہے، لیکن اگر کوئی ایسی وجہ پائی گئی، کوئی ایسا عذر پایا گیا کہ جو واقعتاً عذر تھا جس کی وجہ سے روزہ توڑنا پڑا، تو اب وہ اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا لیکن اس کا گناہ نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر اسی صورت میں مسجد میں چونکہ رہنا اس کے لیے لازم ہوتا ہے، روزہ بھی لازم ہے اور مسجد میں رہنا بھی لازم ہے، تو مسجد سے اگر بلا عذر نکل گیا یا خاتون جو مسجد بیت ہے وہاں سے بلا عذر نکل گئی تو اب اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ عذر دو طرح کا ہے، جس طرح علامہ صاحب نے بھی کلام فرمایا کہ شرعی عذر ہے اور طبی عذر ہے۔ شرعی عذر یہ ہے کہ جس طرح کوئی ایسی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے کہ وہاں جماعت نہیں ہوتی 5 وقتہ نماز کی، یا پھر نماز جمعہ نہیں ہوتا، تو اب اتنی ہی دیر میں وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے اور وہ واپس اپنی جو بھی حاجت ہے اس کو پورا کر کے آ جائے۔ جمعہ پڑھنے گیا تو جمعہ پڑھ کے فوراً مسجد میں آ جائے۔ فنائے مسجد کے حوالے سے بھی ایک اصطلاح ہے، اس کو بھی کلیئر کر دیجیے گا۔ تو اگر وہ اس میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے گیا اور وہاں سے کوئی اور کام اگر اس نے کیے، کسی اور چیز میں مصروف ہو گیا، یہاں تک کہ اگر لوگوں سے سلام دعا بات چیت وغیرہ، تو وہ چونکہ عذر نہیں ہے تو اس لیے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح 5 وقتہ نماز کے لیے بھی جا سکتا ہے، نماز جماعت کے لیے۔ اور طبی عذر یہ ہے کہ ایسے کام کاج جو مسجد میں نہیں ہو سکتے، جس طرح وضو ہے، غسل ہے یا قضاء حاجت وغیرہ ہے، اس کے لیے مسجد سے باہر جانا پڑتا ہے، تو مسجد سے باہر جائے گا، اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھا جائے کہ بعض لوگ فنائے مسجد میں چونکہ وضو خانہ اگر نہیں ہوتا، دور وضو خانہ ہے یا واش روم وغیرہ ہے، تو اس میں جا کے پھر سگریٹ نوشی کرنا اور یہ دیگر اس طرح کی چیزیں کرنا یا باتیں کرنا، تو اب اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ فنائے مسجد میں اگر اس طرح کا عمل کیا بھی تب بھی اس کو منع کیا جاتا ہے کہ وہ مسجد میں اس کے اثرات ہوں گے، حالت اسمیل اعتکاف ہوگی۔ میں ہاں، اعتکاف میں ایسی کیفیت پیدا کرنا، چونکہ مسجد میں ہی رہنا ہے، تو ایسی کیفیت یا ایسی کوئی چیز ہم نہ کھائیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں لوگوں کو پریشانی ہو، مسجد کے تقدس کا اس کی پامالی لازم آتی ہو۔ اور اگر فنائے مسجد میں ایسا نہیں ہے، وضو خانہ دور ہے یا واش روم دور ہے، وہاں جا کر اگر اس طرح کا معاملہ کیا تو اب تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے شرعی عذر ہو یا طبی عذر ہو، اس کے علاوہ اگر کسی بھی طور پر چاہے وہ بھولے سے مسجد سے باہر ہو گیا تو اب اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا۔ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے، اور اگر کسی کا اعتکاف ٹوٹ گیا تو اب اس کی قضا صرف ایک ہی دن کی ہوگی، چاہے وہ اگر اعتکاف واجب ہے تو یقیناً جتنے دن اس نے اعتکاف کی منت مانی تھی، نظر مانی تھی، وہ جتنے دن باقی ہیں اتنے دنوں کا اعتکاف واجب ہوگا۔ تسلسل کے ساتھ اگر اس نے منت مانی تھی تو چونکہ تسلسل نہیں پایا جائے گا تو اب اعتکاف نئے سرے سے اس کا کرنا لازم ہوگا۔ لیکن مطلقاً اس نے نیت مانی تھی اور نظر کی تھی کہ میں نے اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو اب چونکہ جہاں اعتکاف ٹوٹا اس سے پہلے جتنے دن ہو گئے تو اس کا اعتکاف ہو جائے گا، باقی دنوں کی قضا کرے گا۔ لیکن اعتکاف سنت جو رمضان کے آخری 10 دنوں میں کیا جاتا ہے، تو وہ اگر اعتکاف کسی مرحلے پہ جا کے ٹوٹ گیا تو اب وہ ایک دن ہی کی اعتکاف کی قضا کرے گا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان میں کر لے یا رمضان کے بعد کبھی بھی غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں آ جائے، وہ رات وہیں گزارے، اگلے دن کا روزہ رکھے، اور اگلے دن غروب آفتاب کے بعد وہ روزہ افطار کر کے پھر مسجد سے جا سکتا ہے نماز پڑھ کے، تو اب اس کے اعتکاف کی قضا پوری ہو جائے گی۔ جان بوجھ کے توڑے گا تو گناہ ہے، اور اگر کسی سبب سے اس کا اعتکاف ٹوٹا ہے تو اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ تو ان ساری چیزوں کی احتیاط لازم ہے، اور ان آداب کے مطابق اگر اعتکاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے جناب، کالز آئیں گی تو انشاءاللہ انہیں بھی شامل کر لیں گے، کالرز کو، اور اپنے موضوع پر بھی انشاءاللہ گفتگو کرتے رہیں گے اور سوالات پیش کرتے رہیں گے۔ بہترین طریقہ کیا ہے اعتکاف اختیار کرنے کا کہ اس کی ساری برکتیں، چونکہ ظاہر ہے معتکف کو
यकीनन एक अप्रॉक्सीमेटली देखें 45 से 50 नमाज़ें तकबीर उला के साथ नसीब हो रही हैं मस्जिद में, और मस्जिद ही में हमा वक्त वो मौजूद है इन सारे पूरे अशरे में, और फिर ताक़रातें भी उसमें हैं सारी बरकतों के साथ। तो वो कौन सा बेहतरीन तरीक़ा है कि जिससे हम एतिकाफ़ की तमाम बरकतें हासिल कर सकते हैं? हाँ, यकीनन यही मोमिन को ज़ेब देता है कि वो बेहतर से बेहतर की जुस्तजू में रहता है कि मैं अपनी इबादत को कैसे संवार सकता हूँ और ऐसा बना सकता हूँ कि मेरे मौला को पसंद आ जाए। सुभान अल्लाह। तो लिहाजा बेहतर से बेहतर तरीका इसका, तो वैसे तो ये केस टू केस मुख्तलिफ भी हो सकता है, हालात के मुताबिक मुख्तलिफ भी होता है, मगर जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मुस्तहब आमाल के तौर पर मिलती हैं कि कुतुब के अंदर, उसका मैं ज़िक्र कर देता हूँ कि इस तरीके से तेरा एतिकाफ़ का वक्त गुजारा जाए तो ये बेहतरीन एतिकाफ़ हो सकता है। सबसे पहले तो ये है कि जितनी एतिकाफ़ की पाबंदियाँ हैं उन तमाम पाबंदियों को लाजमी दर्जे पर कायम कर ले। कुछ पाबंदियाँ तो वो हैं कि अगर नहीं करेगा तो एतिकाफ़ टूट जाएगा, तो वो तो लाजमी हो गई, मगर कुछ हैं जो एतिकाफ़ के मकरूहात हैं, तो उन मकरूहात से भी अपने आप को बचाए। हर वो शय जिसे शरीयत मुतहरा ने उसके अलावा मकरूह और नापसंदीदा करार दिया है, वो अगर दौरान एतिकाफ़ करेगा तो उसकी संगीनी और शिद्दत और बढ़ जाती है। लिहाजा अपने आप को पहले तो उनसे बचाए। उसके बाद ये एहतमाम करे कि जब मस्जिद में बैठे हैं तो फिर नमाज बजमात शरीक होने में गफलत और सुस्ती न करे, बल्कि तकबीर ऐसा उला ना के सोते ही साथ, रहें और इधर नमाज चले पढ़ लेंगे यार अभी तो या ये कि मस्जिद में तो है, कहाँ जा रहे हैं बाहर। जी, या बस ऐसा हो सकता है गफलत के पेश नज़र कि अज़ान हो गई, अभी उठ रहे हैं, वज़ू करने के लिए जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, इतने में तकबीर उला गुजर गई, एक रकत गुजर गई, तो इसको मामूल न बनाए। मुस्तइद हो जाए इबादत और बंदगी के लिए और अपने अंदर से उस सुस्ती और गफलत को निकाल दे। तो नमाज बाजमात की तकबीर उला के साथ पाबंदी करे, ये एतिकाफ़ के लिए बेहतरीन तरीका होगा। इसी तरह उसके साथ कुरान मजीद की तिलावत को मामूल बनाए, और कुरान मजीद की तिलावत को कोशिश करे कि अगर इससे कबल उसे कुरान मजीद की तिलावत करने का मौका नहीं मिल सका तो इन 10 दिनों में एक ख़त्म कुरान कर ले, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के अंदर एक ख़त्म कुरान ये भी आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुतहरा है, तो लिहाजा इस सुन्नत को भी उसमें पूरा कर ले ताकि उसका एतिकाफ़ बेहतरीन से बेहतरीन हो जाए। इसी तरह अगर एतिकाफ़ में एक आम तासुर ये है कि शायद बिल्कुल खामोश रहना होता है और बोलना ही नहीं होता, और शायद चुप का नाम एतिकाफ़ है, तो ये बात भी याद रखिए उलमाए किराम ने ऐसी चुप को भी मकरूह करार दिया है। खामोशी वहाँ है जहाँ बोलना अच्छा नहीं, लेकिन जहाँ बोलना अच्छा है वो बोला जाएगा। मसलन अम्र बिल मारूफ है, नही अनिल मुनकर है, आपके साथी मुतकफ़ीन हैं, अगर कोई चीज़ देखते हैं उसकी इस्लाह करें। और इसी तरह बेहतरीन एतिकाफ़ ये भी है कि सिर्फ अपने आप पर न तवज्जो रखें, गिरदो पेश में जो आपके मुतकिफ भाई बैठे हैं उनकी खिदमत करें, उनके साथ हुस्न सुलूक से पेश आएँ, ताकि तबीयत के अंदर आजिज़ी और इनकिसारी पैदा हो, खिदमत का जज्बा पैदा हो, और दूसरों से हुस्न सुलूक करेंगे, और तो वो उससे कम इंसान के अंदर वो अखलाकी कदरें पैदा हो जाती हैं जो हमारे एतिकाफ़ को मुफीद बना देती हैं और हमारे एतिकाफ़ को बेहतरीन बना देती हैं। इसी तरह अगर कुछ नफली इबादात को अपने मामूल में शामिल कर ले, जैसे कि आका अलैहिस्सलाम नमाज तहज्जुद अदा फरमाया करते थे और आप पर तो फ़र्ज़ थी, मगर ये कि तहज्जुद नफली नमाज़ों में से अफजल तरीन नमाज है, तो क़ियामुल लैल को शामिल करे ताकि लैलतुल क़द्र की तलाश और जुस्तजू भी रहे, और तहज्जुद को मामूल बना ले। इसी तरह जो नफली नमाज़ें हैं जैसे इशराक है, सूरज तुलू होने के 15 से 20 मिनट बाद है, इसी तरह नफली नमाज में चाश्त है, इसी तरह नफली नमाज के अंदर मगरिब के बाद अव्वाबीन है, तो इन नफली और मुस्तहब नमाजों को भी साथ शामिल कर ले, नवाफिल को शामिल कर ले, तो ये अपने एतिकाफ़ को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटफुल बनाने के मुतरादिफ होता है, मुफीद से मुफीद तर बनाने के मुतरादिफ होता है। तो हम जितना अपने एतिकाफ़ को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाएंगे उसी कदर उसकी क्वालिटी बढ़ेगी और उसी कदर उसकी रूहानी बरक़ात भी होंगी और अल्लाह ताला की तरफ से अजर और सवाब भी कसरत। अच्छा, अल्लामा हाफिज़ उवैस साहब, कंट्रोल रूम में सवाल रिसीव हुआ है कि एतिकाफ़ की हालत में क्या लैपटॉप वगैरह अपने बिज़नेस पर्पज़ के हवाले से कोई डायरेक्शन देनी हो, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, उस हवाले से लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन पर ली जा सकती है या दी जा सकती है हिदायत, क्या फरमाइएगा? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, हमारे यहाँ जो उमूमन मस्जिदों में एतिकाफ़ किया जाता है उसमें बहुत सारी चीज़ें लफ्ज़ तौर पे भी दाखिल हो जाती हैं।
مثال کے طور پہ لڑکوں نے یہ سوچ لیا کہ کچھ اپنی جو گیدرنگ کرنی ہے اس کا ویسے تو ٹائم ملتا نہیں ہے، چلو مسجد میں ہاں تو شہری میں فلاں جگہ سے فاسٹ فوڈ آ جائے گا، افطار میں فلاں جگہ سے عام نہاری آ دنوں میں جائے گی. اگر 3 دن کھانا ہے تو اعتکاف میں 4 ٹائم کھاتے ہیں، اور جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں، مسجد میں کونوں سے ہنسی کی آوازیں آ رہی ہیں، پان گٹکے کھا رہے ہیں، اور بہت ساری خرافات بھی داخل ہو جاتی ہیں جس میں مسجد کا تقدس بھی پامال ہوتا ہے. اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ یہ موبائل فون ہے. موبائل فون اس میں بھی واٹس ایپ چل رہا ہوتا ہے، بعض جگہ جو ہے کتنی جگہ شکایات آتی ہیں کہ ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں مسجد کے اندر، طرح طرح کی مسجد سے آوازیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا، اعتکاف خلوت کی عبادت ہے، تنہائی کی عبادت اس میں غالب ہے. غالب عبادت کا مطلب یہ ہوا کہ بندے کو کچھ اپنے لیے سوچنے کا موقع ملے کہ میں کہاں کھڑا ہوں زندگی میں نے کتنا کمایا، کتنا کھویا، میں کتنا اللہ کے قریب ہوں، کتنا اللہ سے دور ہوں. تو یہ چیزیں اجازت یہ لغو کے طور پہ نہیں ہوگی لیپ ٹاپ وغیرہ کی. ہاں ضروریات زندگی کے مطابق کسی کو کوئی ضروری چیز ہے، فون پر وہ بات کر لیتا ہے، کسی کو بزنس کی ڈائریکشن دے دیتا ہے، وہ جائز ہوگا، اس میں حرج نہیں ہے. لیکن اس کو جو ہے نا بہت ہی غلط چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے. تو خاص طور پر یہ نوجوانوں کے لیے جو ہے نا وہ مسجد کا تقدس اور اعتکاف اور رمضان کا تقدس پامال نہ کریں اور اس عبادت کو بدنام نہ کریں. بہت اچھی بات ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.